ہو رہا ہے کہ وہ 50 میں چیز مل رہی ہے تو تو پھنے خواہ بن کر اس کے سامنے نوٹوں کی دتھی نکال کے مت کہہ کہ جناب اگر تو اس کو 500 روپے کا دے گا تو میں تجھے 800 روپے دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ کبھی ہم نے دیکھا؟ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سودا اگر 50 میں اور چیز اچھی مل رہی ہے تو میں 50 فالتو دے کر کے اس سے لے لیتا ہوں، یہ حق ہے اس کا۔ اسلام دیکھیں کتنے حقوق کا خیال رکھتا ہے بھائی چارے کا۔ یہ بھائی چارے کا تصور کبھی ہم نے دیکھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری زندگیوں کے اندر۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس رخ سے بھی پڑھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو تو صرف ہم نے پڑھا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے عدالت میں رکھا بس، یا بہت زیادہ ہوا تو رمضان مبارک میں کھول کے پڑھ لیں گے، وہ بھی عربی متن پڑھتے ہیں، ترجمہ تو کبھی کسی نے نہیں پڑھا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے تعلق کیا۔ اور پھر 6 نمبر پر فرمایا ظلم کی ممانعت کی گئی کہ وہ ظالم مت بنو، ظلم مت کرو۔ اور 7 نمبر پر فرمایا رسوا نہ کر، اس کی عزت کا خیال کر۔ کبھی ہم نے خیال کیا عزت تو خیر ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی، کہیں سے عزت تو پائی نہیں جاتی۔ پھر اس کے بعد 8 نمبر پر فرمایا اسے حقیر مت سمجھ، اسے حقیر کمزور مت سمجھ، اس کے عیب مت بیان کر، مت بیان کر کے دیکھو اس کی آنکھیں کتنی بڑی بڑی تھی، ہونٹ کتنے بڑے بڑے تھے، رنگ کالا تھا، چلنے میں لگڑا رہا تھا، یہ کیسا تھا، اس کو تو چلنا نہیں آ رہا تھا، کپڑے دیکھو پھٹے ہوئے تھے۔ فرمایا اسے حقیر، بے عزتی مت کر، اس کی بے عزتی مت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مقام پر وہ ہے کل تو اس مقام پر آ جائے۔ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس کو بھی رب نے پیدا کیا، تجھے بھی رب نے پیدا کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی مصیبت میں دیکھ کر اپنے طرف دیکھ اور شکر ادا کر کے مولا اسے بھی صحت عطا کر، اور مجھے تو نے اس سے بہتر رکھا ہے، اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تیرے فیصلوں پر شکر ہے، تیرے فیصلوں پر شکر۔ یہ بات یاد رکھ، اور میں نے یہ بات پہلے بھی کئی بار آپ کو سمجھائی ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، اور یہ جو ہم تھوڑا سا کوئی معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو پیروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں اور تویز لینے چل جاتے ہیں کہ دم درود کسی نے جادو ٹونا کیا، جادو ٹونا کوئی نہیں کرتا کسی نے، ہم اپنے جادو ٹونا اپنے آپ پر ہم خود کرتے ہیں، اور وہ جادو ٹونے یہ ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جادو ٹونے یہ ہے جو میں بیان۔ عزت تو ہم کبھی کسی کی نہیں نا، عزت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زبان اتنی سخت ہے، اتنی کرخت ہے کہ وہ آر پار کرتی ہے، زبان الفاظ آر پار کرتے ہیں، اخلاقیات ختم، مٹاس ختم، پیار ختم، محبت ختم، حق مارنا، بے عزت کرنا، دکان پہ آئے ہوئے کھڑے ہوئے گاہک کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کی غربت کا مذاق اڑانا، اس کی غربت کا مذاق اڑانا، اگر وہ ریکویسٹ کر دے تو زبردستی پکڑ کے رکھ لینا، لینی ہے تو لے، نہیں تو نکل پائے۔ یہ یاد رکھنا یہ سارے جادو ٹونے ہیں جو تجھ پر ہو رہے ہیں، یہ سارے جادو ٹونے تجھ پر، وہ رب کائنات کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، دیکھ رہا ہے کہ میری کائنات میں کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور صد بعد قرآن پاک نے کیا کہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس برائی پر صد بعد کیا ہوگا۔ ساری باتیں آج ہم نے حدیث پاک اور قرآن سے لی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، ظالم کی بھی مدد کر اور مظلوم کی بھی مدد کر۔ فرمایا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مظلوم ہوتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہوں، لیکن جب وہ ظالم ہوتا ہے تو اس کی مدد کس طرح کروں؟ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکنا اس کی مدد ہے۔ دو مقاصد یہاں بیان ہوئے اس حدیث پاک میں، مظلوم کی مدد کہ وہ اس پر ظلم نہ کیا جائے، مظلوم کی مدد کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے،
ظالم کی مدد اس کو ظالم بننے سے، ظلم کرنے سے روکا جائے، ظلم کرنے سے روکا جائے۔ اب اس معاملے کو دیکھ لیں اپنی چھوٹی معاشرتی زندگی سے، انفرادی زندگی سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں تو اس وقت یہ تصور تو ہمارے ہاں موجود ہی نہیں ہے۔ جو گرا ہوا تو ہم کہتے ہیں دو اوپر سے اور مارو مر جائے۔ جو ظالم ہے چونکہ وہ طاقتور ہے تو اس کے ساتھ ہم بولنے کے لیے تیار ہیں، اس سے ہم کن دبا کر کے نکل جاتے ہیں، رومال لپیٹا اور سائڈ پہ ہو کے نکل گئے۔ ظالم کے ساتھ بولنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور مظلوم کی مدد اس لیے نہیں، وہ گرا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، کل میرے کیا کام ہے، کل میرے کام کیا ہے۔ خوشی غمی میں دیکھ لیں، خوشی غمی میں دیکھ لیں، بھائی چارہ وہاں پتہ چل جاتا ہے۔ جو اچھا ہوگا، تعلق دار ہوگا، جس سے آگے مفادات ہوں گے، اس کی خوشی میں بھی شریک ہوں گے، اس کی غمی میں بھی شریک ہوں گے، اور جو کمزور ہوگا کہے گا اس کے پاس جانے سے کل مجھے کیا فائدہ۔ آج کل خوشیاں اور شادیاں تو اسی لیے ہیں کہ میں نے اس کو نیوندرا دیا ہے، کل میرے شادی کا معاملہ آیا تو مجھے نیوندرا کتنا ملے گا، میں دے دوں گا، تو یہ تو غریب ماڑا بندہ ہے، یہ تو دے نہیں سکے گا، لہذا یہاں جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ بے توقیری ہے، اس کی بے عزتی ہے اس کی۔ جب تم اس طرح کا سوچو گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، مقافات عمل ہے، جو آج جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ سیرت کے سارے پہلو ہم نکال دیں، ساری باتوں کو نکال دیں تو میسج کیا آتا، پیغام کیا ہے، پیغام کیا ہے اس حکومت کے بھائی چارے کی اس بنیاد کا پیغام کیا ہے جو بھائی چارہ ہم نے آپس میں کرنا ہے۔ وہ بھائی چارہ یہ ہے کہ صرف عبادات کی زندگی اسلام کے اندر ہی کل نہیں ہے، ساری زندگی حقوق العباد سے بھری پڑی ہے۔ جب تک وہ پوری نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کام پورا